حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا، علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ہاتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا کہ اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ سبحان اللہ، وہ فوراً سونا بن گئی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے۔ فرمایا، یہ ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کہ قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لائے تاکہ کھا پی لیں، پھر سونا تقسیم کریں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس
ہونے لگا تو اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام دکھا دیا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور آپ علیہ السلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ پیارے بھائیوں، مجھے سننے والے بھائیوں، دیکھا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی ہے، گناہوں پر اکساتی ہے اور در بدر پھراتی ہے، لوٹ مار کرواتی ہے، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عافیت والا مال نصیب فرمائے جس میں خیر ہو، عافیت ہو، آمین۔